بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے ایف اے کلاسز کا یعنی انٹرمیڈیٹ کلاسز کا الیکٹیو سبجیکٹس کا جو سمارٹ سلیبس ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی یہ جو ویڈیوز ہیں یہ دونوں یہ اس کے بارے میں اکنامکس کے بارے میں جی، جس کو اردو میں معاشیات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی ویڈیو فرسٹ ایئر کے سلیبس کے بارے میں، اور پھر اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں ساتھ ہی اپلوڈ کروں گا سیکنڈ ایئر کے سلیبس۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ معاشیات یعنی اکنامکس، یہ اس کی پنجاب کوریکولم کی اپنی ٹیکسٹ بک ہے، اس کے مطابق یہ سمارٹ سلیبس جو ہے نا وہ میں یہاں پر شو کر رہا ہوں۔ اگر آپ گائیڈ بکس یا کسی اور بک سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے فوکس کرنا ہے جو یہاں پر ٹاپک بتائے جا رہے ہیں، مگر بہتر ہے ٹیکسٹ بک لے لیں، کیونکہ ٹیکسٹ بک کے حساب سے یہ پھر ایم سی کیو وغیرہ بھی سارے کیے ہوتے ہیں۔ پہلا چیپٹر آپ کو معلوم ہوگا کہ معاشیات کی نوعیت اور وسعت بتانا ہے۔ اس میں جو 5 ٹاپک جو ہیں وہ بورڈ نے شامل کیے ہیں چیپٹر سے۔ پہلا جو معاشی بیک گراؤنڈ یعنی معاشی جدوجہد کا پس منظر، اس کے بعد انسانی احتیاجات، پھر انسان کی جو معاشی ضروریات ہے اس کے بارے میں، اور جو غیر معاشی احتیاجات اس کے بارے میں بتانا ہے۔ 3 ٹاپک ہوں گے۔ پھر بڑی مشہور شارٹ کوسچن ہے افادہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے افادہ کی خصوصیات بتانی ہے۔ پھر ایک اور شارٹ کوسچن بڑا مشہور، کامیابی کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، کمیابی، یعنی چیزوں کا کم ہو جانا، کامیاب ہو جانا۔ اس کے بعد معاشیات کی تعریفیں ڈیفینیشنز کرنی ہے، یہ بھی بڑے مشہور شارٹ کوسچن ہے۔ اس کے بعد آدم سمتھ کے بارے میں بتانا ہے۔ آدم سمتھ کو بابائے اکنامکس کہتے ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، ویلتھ آف نیشنز، قوموں کا سرمایہ۔ یہ جتنی آپ کی جدید اکنامکس ہے یہ زیادہ تر امپلیمنٹیشن ہے اس کی بک کی۔ پھر مارشل کے بارے میں بتانا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرا جو مشہور ماہر معاشیات تھا پرانا، رابنس کے بارے میں بتانا ہے۔ پھر معاشی مسائل کے ایم سی کیو آپ نے صرف پہلا کرنا ہے، دوسرا ایم سی کیو کرنا ہے، چوتھا کرنا ہے، ساتواں کرنا ہے اور نواں کرنا ہے، جبکہ شارٹ کوسچن پہلا، دوسرا، تیسرا، چھٹا اور نواں کرنا ہے۔ لانگ کوسچن پہلے چاروں کرنے ہیں، 1 2 3 اینڈ 4 نمبر۔ چیپٹر نمبر 2، رویہ اور صارف کا تجزیہ، کنزیومرز کے بارے میں بات ہوگی۔ آپ لوگ جو چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو آپ صارف یعنی کنزیومرز کہلاتے ہیں، تو کنزیومر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کا پس منظر بتانا ہے، پھر قدر بتانا ہے، ویلیو کیا ہوتی ہے، پھر قیمت کیا ہوتی ہے، اور دولت اکانومی کیا چیز ہوتی ہے۔ چاروں انتہائی اہم شارٹ کوسچن ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن آ گئی، صرف کیا ہوتا ہے اور صارف کیا ہوتا ہے، یہ کنزیومر کیا ہوتا ہے۔ پھر افادہ آ گیا، اس کے بعد قانون، تقلیل، افادہ، محنتم اور اس کی مفردات بتانی ہے۔ پھر مستثنیات یا حدود بتانی، لمیٹیشن کیا ہے اس کی وہ بتانی ہے۔ ایک اور دوسرا قانون ہے اس چیپٹر کا، قانون مساوی افادہ، دونوں قوانین بڑے اہم ہیں، قانون تقلیل بھی اور قانون مفادہ بھی۔ جو ایم سی کیوز ہیں اس چیپٹر کے وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور نواں ایم سی کیو کرنا ہے۔ شارٹ کوسچن پہلا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں کرنا ہے، جبکہ لانگ کوسچن 6 دیے ہوئے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا لانگ کوسچن ایکسائز کا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا کرنا ہے۔ یہ لانگ سوال وہی ہیں جو کہ ان ٹاپکس میں سے بنائے گئے ہیں، پر بورڈ نے ایک اہم چیز یہ بتائی ہے کہ جو ٹاپکس ہیں اس میں سے پیپر بنے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو لانگ یا شارٹ بتایا جا رہے ہیں پیپرز میں سے بنے، پیپر ٹاپک میں سے بنے گا۔ ٹاپکس آپ نے سارے تیار کرنے۔ تیسرا ٹاپک شروع ہو گیا جی، چیپٹر شروع ہو گیا۔ معاشیات میں اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس کے کیا استعمالات ہیں۔ اسٹیٹسٹکس کو شماریات کہتے ہیں۔ متغیرات کیا ہوتا ہے، اس کے بعد مسلسل کیا چیز ہے، اور اس کے بعد غیر مسلسل یعنی کانسٹنٹ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد آزاد اور تابعہ ویریبلز یعنی متغیر کیا ہوتے ہیں۔ پھر مستقلات کیا چیزیں ہیں، اور بدل پذیر مستقلات کون سے ہوتے ہیں۔ تفعال کیا ہے، تفعال کی اقسام بتانی ہے۔ اس کے علاوہ تکسیری اور تقلیلی تفعال بتانی ہے جو کہ اس کی قسم ہے۔ یہ ٹوٹل 4 ٹاپک ہیں اس چیپٹر میں سے جو بورڈ نے ایڈ کی ہیں۔ اس میں زیادہ شارٹ کوسچن ایکسرسائزیں ہیں، اور اس کے جو ایم سی کیوز کرنے ہیں وہ آپ نے 4 ہی کرنے ہیں، صرف پہلا، دوسرا، تیسرا اور چھٹا، جبکہ شارٹ کوسچن صرف 4 ہی کرنے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا ٹیکسٹ بک کے حساب سے، اور تفصیلی سوال صرف 2 کرنے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں اس چیپٹر میں ڈیفینیشن زیادہ ہیں۔ چیپٹر اس کا تو لانگ کوسچن ہے وہ صرف 1 اور 2 کرنا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 آ گیا، طلب کیا ہوتی ہے۔ نمبر 1 آ گیا جی، بڑا ہی اہم چیپٹر ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ طلب کا مفہوم پہلے بتانا ہے، اور طلب کی پھر اقسام بتانی ہے۔ جو چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں، جس چیز کو آپ کی ضرورت ہے، اس کو اکنامکس کی زبان میں، اردو میں طلب کہا جاتا ہے۔ ڈیمانڈ بڑا مشہور قانون ہے، ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ تو پہلے ڈیفینیشن آگے، طلب کا مفہوم کیا ہے، پھر طلب کی اقسام بتانی ہے، اس کے بعد قانون طلب کیا ہوتا ہے، اور پھر قانون طلب کی وضاحت کرنی ہے۔
ڈائیگرامز اور گرافکس کی مدد سے اس میں اسٹیٹسٹک استعمال ہوگی گوشوارے ہوتے ہیں۔ پھر جو خط طلب کا جھکاؤ ہے اس کے منفی ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد بتانا ہے جی قانون طلب کے مفروضات کیا ہیں، طلب میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اور یعنی ڈیمانڈ میں فرق کیسے پڑ جاتا ہے، طلب ڈیمانڈ پھیلتی کیسے ہے اور ڈیمانڈ کم سکڑتی کیسے۔ پھر اس کے بھی آپ نے دونوں چیزوں کا ڈائیگرام بنانا ہوگا، ڈیفائن کرنا ہوگا کہ طلب کے پھیلنے اور سکڑنے کے بذریعہ ڈائیگرام وضاحت کرنی ہے، طلب کا چڑھنا اور گرنا، ڈیمانڈ بڑھ کیسے جاتی ہے اور گر کیسے جاتی ہے بتانا ہے۔ ابھی چیپٹر ختم نہیں ہوا، چیپٹر مزید موجود ہے۔ طلب میں جو لچک ہے وہ ہوگی کہ طلب میں فرق ہے وہ آ گیا، وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد طلب کی لچک کو پیمائش کیسے کرتے ہیں، کیسے آپ اس کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے، اس کے جو دو تین طریقے ہیں مشہور وہ بتانے ہیں، ایک فیصد کا طریقہ ہے اور دوسرا کل اخراجات کا طریقہ، دو طریقے بتا رہے ہیں۔ نقطی لچک کیا ہوتی ہے اور میتھمیٹک طریقے سے نقطی لچک کی پیمائش کیسے کرنی ہے، پھر کوسی لچک کیا ہوتی ہے اور کوسی لچک کیسے پیمائش یا وضاحت کرنی ہے۔ شارٹ اس کے ایم سی کیوز کافی کرنے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں، پہلے 8 ایم سی کیو کرنے ہیں اس کے، اور شارٹ کوشچن اس کے پہلے 1 2 3 4 5 6 کرنے ہیں، ساتواں پہلے ساتوں لگاتار کرنے ہیں، آٹھواں نہیں کرنا، اور نواں شارٹ کوشچن کرنا ہے، اور لانگ سوال اس کے بڑے اہم ہیں، چیپٹر کے 5 لانگ سوال کرنے ہیں، پہلے پانچوں لانگ کوشچن کرنے ہیں 1 2 3 4 اینڈ 5 ٹیکسٹ بک کے مطابق۔ تو طلب کی بات ڈیمانڈ کی تھی، تو اب رسد کی بات ہے، میں بتا چکا ہوں اکنامکس کا بنیادی قانون ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، تو اب رسد کی بات ہو رہی ہے جی۔ سپلائی جو ہے تو ذخیرہ کیا ہوتا ہے اور رسد کیا ہوتی ہے یہ بتانا ہے، پھر رسد کی اقسام کتنی ہیں، جو سپلائی اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر جو سپلائی کا قانون ہے قانون رسد وہ کیا چیز ہے وہ بتانا۔ پھر وہی چیز آگے قانون رسد کا جو گوشوار ہے اس کو ڈائیگرام سے وضاحت کرنی ہے، اس طرح جو منڈی کی رسد ہے اور سیلرز کے بارے میں بتانا ہے وہ بھی ڈائیگرام سے وضاحت کرنی ہے، لمیٹیشن کیا ہے اس کی مستثنیات بتانی ہے، خط رسد پر حرکت اور اس کی منتقلی بتانی ہے، رسد کا پھیلنا اور سکڑنا، رسد کا چڑھنا اور گرنا، سپلائی میں کب اضافہ ہو جاتا ہے کب سپلائی میں کمی جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے وہ بتانی ہے آپ نے۔ بڑے ہی اہم چیپٹرز ہیں یہ دونوں، چیپٹر 4 اور چیپٹر 5 ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والے۔ اس کے ایم سی کیو آپ نے پہلے پانچوں کرنے ہیں، اس کے بعد 10واں ایم سی کیو کرنا ہے، اور شارٹ کوشچن صرف 3 کرنے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا، جبکہ لانگ کوشچن 5 کرنے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچوں کرنا ہے۔ منڈی کا توازن آگے جی آپ کی ہول سیلرز کی اب بات ہوگی، تو پہلے ڈیفینیشن آگے کہ توازن کا مطلب یعنی مفہوم کیا ہے، اس کے بعد منڈی کی توازن سے کیا مراد ہے، اس کے بعد آپ ڈیمانڈ اور سپلائی میں بیلنس کیسے رکھتے ہیں، سامان آ رہا ہے اور جو سامان آگے نکل رہا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، پھر اس پہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں منڈی کے توازن پر، طلب اور رسد پر، پھر طلب میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے اور رسد میں تبدیلی کیسے ہو جاتی ہے، گڑبڑ کیسے پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے مگر سپلائی پوری نہیں ہو پاتی، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے اکنامکس کے حساب سے کہ جب چیزیں مارکیٹ میں کم ہوں مگر خریدنے والے زیادہ ہوں تو پھر وہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو قیمت آٹومیٹکلی اس کی بڑھ جاتی ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ جب سامان بہت زیادہ بازار میں آ جاتا ہے اس کی قیمت آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے کیونکہ خریدنے والے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں تبدیلی واقع جاتی ہے، طلب میں بھی اور رسد میں بھی یک وقت، اس کے بارے میں بتانا ہے یہ کیا کنسیپٹ ہے۔ اس کے آپ نے پہلے ساتوں ایم سی کیو کرنے ہیں 1 2 3 4 5 6 اینڈ 7، اور اس کے شارٹ کوشچن آپ نے کرنے ہیں جی پہلے دونوں، اور لانگ سوال پہلا دوسرا اور تیسرا لانگ سوال کرنا ہے آپ نے۔ نظریہ پیدائش اور دولت آگے جی۔ نظریہ پیدائش دولت میں پہلا ٹاپک آپ نے کرنا ہے کہ پیدائش دولت کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد عاملین پیدائش کی ویری 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 امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ پیدائش عاملین کیا ہوتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد زمین کا مفہوم بتانا ہے، محنت کیا چیز ہوتی ہے جو آپ اسکل محنت کرتے ہیں، اور سرمایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، سرمایہ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اور تنظیم کا مفہوم بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد عاملین پیدائش کی جو آپس کی اہمیت ہے نسبتی وہ کیا ہے۔ اس میں شارٹ کوشچن جو ہے نا وہ بڑے مشہور ہیں 3 4، اس کے بعد یعنی محنت کا مفہوم، سرمایہ کا مفہوم، زمین کا مفہوم، اس کے بعد پیدائش دولت کا کیا مطلب ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ بورڈ نے صرف پہلا دوسرا اور 8واں شارٹ کو صحیح سے بتایا، مگر پھر وہی بات ہے کہ بورڈ والا کہہ رہا ہے کہ پیپر
کہیں سے بھی بنے گا، جو ٹاپک ہیں ٹاپک کے اندر سے بنے گا، اس لیے کہ ٹاپک میں مزید شارٹ بنے تو آپ نے وہ شارٹ بھی سارے تیار کرنے، یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں۔ یہ بورڈ والے بار بار ہر سلیبس کے ساتھ منشن کر رہے ہیں کہ پیپر ٹاپک میں سے بنائے جائیں گے جو ٹاپک بورڈ نے بتائے ہیں، ضروری نہیں کہ پیپر شارٹ یا لانگ سوال ایکسرسائزوں میں سے آئے۔ اس کے آپ نے صرف پہلا 3 ایم سی کیو کرنے ہیں، اور شارٹ پہلا دوسرا 8واں کرنا ہے، لانگ سوال پہلا دوسرا اور چوتھا کرنا ہے۔ پیمانہ کیا ہوتا ہے، پیدائش کیا ہوتی ہے، اور قوانین حاصل کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آگا وسیع یا کبیر پیمانہ پیدائش، اس کے بعد آپ کا آگے جی چھوٹا یا صغیر پیمانہ پیدائش کیا ہوتا ہے، پھر قوانین پیدائش یا حاصل کیا ہوتا ہے، قانون تکثیر حاصل کیا چیز ہے، قانون یکسانی حاصل کیا چیز ہے، قانون تقلیل حاصل کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ قانون تکثیر حاصل کا دوسرا نام قانون تقلیل مصارف ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے کہ کیسے ہم اس کو قانون تقلیل مصارف بھی کہہ سکتے ہیں، وجہ بتانی ہے۔ پھر آخری ٹاپک ہے قوانین حاصل بحیثیت قوانین مصارف یا لاگت کتنی آتی ہے، پروڈکشن پہ بات ہوتا ہے۔ اس کے ایم سی کیو آپ نے دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں کرنا ہے، جبکہ شارٹ کوسچن اس کے پہلا کرنا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، نواں اور 10واں شارٹ کوسچن کرنا ہے ٹیکسٹ بک کے حساب سے۔ لانگ کوسچن چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور 10واں کرنا ہے، پہلے 3 بھی نہیں کرنے اور درمیان میں 8واں، 9واں بھی نہیں کرنا۔ یہ چیپٹر 9 جو ہے یہ پورا کا پورا سلیبس میں شامل ہے، اس کے ساری ایکسرسائزیں شامل ہیں، سارے شارٹ شامل ہیں، سارے لانگ شامل ہیں، اور سارے ایم سی کیو شامل ہیں، سارے چیپٹر کی شامل ہے۔ باب 9 جو ہے اس میں مکمل ایڈ ہے سلیبس میں۔ وصولی کیسے ہوتی ہے، یہ وصولی کا بات ہو رہی ہے۔ ڈیفینیشن پہلے آگے، وصولی سے مراد کیا ہے، وصولیاں ہوتی کیا ہیں، کل وصولی کیا ہوتی ہے، ایوریج وصولی کیا ہوتی ہے، اور محنتم وصولی کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مکمل مقابلے کے تحت فرم کی وصولیوں کا تجزیہ کریں، پھر مکمل مقابلے کے تحت عرصہ قلیل میں قیمت اور پیداوار کا تعین کرنا ہے، پھر کل وصولی کیا ہوتی ہے، اور کل مصارف کا منافع کیسے تعین، یعنی پروفٹ کیسے تعین کرتے ہیں آپ کو کہ ہم یہ کاروبار میں پروفٹ ہوا کیسے ہوئے، اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ بکا کتنا ہے، آیا کتنا ہے، پروفٹ کتنا ہوا، وصولی کتنی ہوئی ہیں۔ مکمل مقابلے کے تحت یہ والا ٹاپک کرنا ہے، اور مقابلے کے تحت طویل قیمت پیداوار کا تعین کرنا ہے۔ ایم سی کیوز کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 8واں، 9واں کرنا ہے، جبکہ شارٹ کوسچنس کے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا نہیں کرنا، پانچواں، چھٹا، ساتواں کرنا ہے، 8واں بھی نہیں کرنا، پھر 9واں، 10واں کرنا ہے۔ لانگ اس کا دوسرا نہیں کرنا، باقی پھر پہلا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں لانگ کرنا ہے۔ چیپٹر 11 آگے جی منڈی آ گیا۔ آپ نے آڑتوں کا نام سنا ہوگا، منڈی کا نام سنا ہوگا، جہاں پر صبح صبح بولی لگتی ہیں، مال سارا اکٹھا کر کے لایا جاتا ہے، پھر وہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہول سیلرز بھی کہا جا سکتا ہے۔ مفہوم کیا ہے اور منڈی کے لوازمات کیا ہیں، منڈی کی اہمیت کیا ہے، کیوں ضروری ہیں منڈیاں، مقابلے کے لیے ضروری ہیں۔ پھر آگے منڈی کی اقسام آ گئی ہے، ایک ہے مکمل مقابلہ جس میں ہوتا ہے کمپٹیشن ہے، بولی لگتی ہے، اور ایک جس میں اجارہ داری ہوتی ہے۔ کچھ گروپس ایسے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے قیمتوں کا تعین کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو بیچتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ دونوں پھر لانگ سوال بھی ہیں۔ اور پھر اس کا ایم سی کیو 1، 2، 3 اور 5 کرنا ہے، جبکہ شارٹ کوسچن صرف 2 کرنے ہیں، پہلا، دوسرا، اور تفصیلی سوالات بھی صرف 2 ہی کرنے ہیں، پہلا اور دوسرا کرنا ہے۔ عملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین چیپٹر نمبر 12 ہوگا جی۔ نظریہ ہے، تم پیداواری کرنا ہے، پھر محنت کے مصارف ہیں اور اس کی پیمائش کرنی ہے۔ چھوٹا سا چیپٹر تھا، یہ دونوں چیپٹر چھوٹے تھے۔ ایک فرم کے لیے بیشترین منافع پر روزگار کی سطح پر کیا چیز ہوتی ہے، صرف اس کے بھی 2 ہی ایم سی کیو کرنے ہیں، پہلا، دوسرا، اور 2 ہی اس کے شارٹ کوسچن کرنے ہیں، تیسرا اور چھٹا شارٹ کرنا ہے۔ لانگ سوال صرف اس میں ایک ہی ہے، تیسرا لانگ سوال کرنا ہے۔ پھر آخر میں بورڈ نے بتایا جی کہ ممتحن جو ہے وہ مشقی سوالات کے علاوہ بھی مندرجہ بالا عنوان میں سے سوال بنوا سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے بورڈ نے منشن کی ہیں کہ یہ شارٹ یا لانگ ہے، اس کے علاوہ ٹاپک کے اندر سے بھی اگر وہ ایکسرسائز میں لانگ نہیں شامل تب بھی بورڈ ٹاپک کے حساب سے سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ، سی یو اینڈ وش یو بیسٹ آف لک۔ نماز پڑھا کریں، دعا کیا کریں۔